حج ادا کرنے گئے ہیں تو اس سال آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے، 100 اونٹ، تقریباً 63 اونٹ مدینے سے لے گئے تھے، 37 اونٹ ادھر سے حضرت علی یمن سے لے کے آئے تھے، یہ 100 اونٹ تھے، 63 اونٹ حضور نے اپنے دست مبارک سے خود اپنے ہاتھ سے ان کا نحر کیا ہے، ان کو ذبح کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزوری آ گئی ہے، یہ ہماری محلے میں بکھری ہوئی نہ ہو، گلی پر، کوچے پر، نکڑ پر، گھروں کے باہر جہاں چاہیں پھینک دیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی ہمارا دین ہمیں کہتا ہے، صفائی ستھرائی کے بارے میں، نظافت کے بارے میں۔ پھر یہ کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں، ان کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے، تو ہمیں اپنے اعتبار سے ان سب چیزوں کا خیال، صفائی ستھرا کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حکومت کی طرف سے کسی خاص جگہ گندگی ڈالنے کا اور جمع کرنے کا نظام ہے تو خاص جگہ ہی وہ سب گندگیاں ڈالیں، بچی کچی جو چیزیں ہیں وہ ڈالیں۔ اب عام طور پر کیا کرتے ہیں ہم جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حینما سألہ اصحابہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ قال ہی سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، یہ جو دن چل رہے ہیں، عظمت والے دن، اہمیت والے دن، ذی الحجہ کا عشرہ، اور یہ ابراہیمی یادگار کے دن چل رہے ہیں۔ ابراہیمی یادگاروں میں سے ایک یادگار قربانی بھی ہے۔ قربانی ہر امت میں، ہر قوم میں اس کا رواج رہا ہے۔ قربانی کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسانوں کی تاریخ پرانی ہے۔ اس دھرتی پر آنے والے سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں قربانی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ قرآن اس کا واقعہ بیان کرتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی، ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سنائیے۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول کر دی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل چھوٹا تھا، قابیل بڑا تھا۔ آدم علیہ السلام جس لڑکی سے حابیل کا نکاح کرنا چاہتے تھے، قابیل بھی اسی سے نکاح کا خواہش مند تھا، اور قابیل کی یہ خواہش اور یہ ڈیمانڈ یا مطالبہ اس وقت کے معاشرتی سماجی اصول کے خلاف تھا، ناانصافی پر مبنی تھا۔ اس لیے اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول کر لی گئی تو اس لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ حابیل جو چھوٹا تھا وہ بھیڑ رکھتا تھا، بکریاں وغیرہ یہ چرایا کرتا تھا۔ چونکہ وہ نیک تینت تھا، نیک مزاج تھا، شریف طبیعت کا مالک تھا، اس نے صحت مند، اچھا خاصا، موٹا تازہ، خوبصورت دمبا اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا۔ اور قابیل جو بڑا تھا اور کاشتکاری کیا کرتا تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اور اس کے مزاج میں سختی، ٹیڑھا پن، درست مزاجی تھی، تو اس نے جو بھی دانے اور غلے تھے وہ ناقص قسم کا، خراب قسم کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں دیا، قربانی کے طور پر اس کو پیش کیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا، بلکہ بعد تک نبیوں کے زمانے میں یہ رہا کہ مال غنیمت ہو، قربانی ہو، اس طرح کی چیز
وہ کھلے میدان میں یا اونچی جگہ پر رکھ دی جاتی تھی، اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو خاکستر کر دیتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جس کی قربانی اس طرح جل گئی ہے آسمانی آگ سے، اس کا عمل اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے۔ چنانچہ حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، قابیل کی قبول نہیں کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ معاملے کا حل تمہارے سامنے آ گیا، لیکن قابیل بد مزاج تھا، سخت طبیعت کا مالک تھا، وہ اپنے مطالبے سے باز نہیں آیا، بلکہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو دھمکی دی کہ لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو چھوٹے نے کہا لئن بسطت الی یدک تقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو ہاتھ میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اب میری قربانی قبول ہو گئی تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ لیکن بہرحال بڑا بھائی نہیں مانا، اس نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر آگے تفصیل ہے واقعے میں۔ تو یہ قربانی کی بنیاد ہے، جب سے انسان ہیں اس دھرتی پر قربانی شروع ہو گئی۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں، دوسرے انبیاء کے بارے میں تاریخی کتابیں بتاتی ہے کہ ان کے دور میں بھی قربانیاں تھیں، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا معاملہ تھا، رواج تھا۔ یہاں تک کہ جد الانبیاء مجدد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، اور پھر آپ نے اور آپ کے بیٹے نے اسماعیل ذبیح اللہ نے قربانی کی جو تاریخ پیش کی، جو تاریخ رقم کی، جس جذبے کے ساتھ قربانی پیش کی اور پیش کرنا چاہنا، وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے اسی کو آئیڈیل، اسی کو نمونہ اور اسی کو اسوہ قرار دیا۔ اس لیے آپ دیکھیے قرآن کریم نے ایک طرف تو یہ کہا رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، نبی کی زندگی بہترین آئیڈیل زندگی ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن میں یہ بھی کہا کہ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم کی زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ابراہیم کے ساتھ تھے۔ ابراہیمی افعال، ابراہیمی اعمال، ابراہیمی جذبہ، ابراہیمی کام اور ابراہیمی طریقے کو نمونہ قرار دیا گیا اور ہمیں حکم دیا گیا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کی ملت کو، ابراہیم کے طریقے کو اپناؤ، اس کی پیروی کرو۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیمی طریقے سے وہی منہ موڑے گا جو بیوقوف ہوگا، جو نادان ہوگا۔ ابراہیمی طریقہ کیا ہے؟ ابراہیمی طریقے کے کیا اعمال ہے، کیا کام ہیں؟ علماء کرام نے تقریباً 40 اعمال، 40 کام بتائے جو ابراہیمی طریقے کے ہیں۔ ان میں سے ایک قربانی بھی ہے، ان میں سے حج بھی ایک یادگار ہے۔ تو قربانی بھی ملت ابراہیمی کی ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے۔ اسی لیے حضرت زید بن ارقم راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، ان کا قائم کیا ہوا طریقہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کا جو جانور تم ذبح کرو گے ہر بال کے بدلے، اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ تو صحابہ نے کہا فمصوف یا رسول اللہ، کچھ قربانی کے جانور وہ ہوتے ہیں جن میں بال نہیں اون ہوتی ہے، دمبا ہے، بھیڑ وغیرہ ہے، اونٹ ہے، ان میں اون ہوتی ہے، اون کو گننا تو بہت مشکل کام ہے، اس میں کتنے سارے بال ہوتے ہیں۔ کہا کہ اون کا کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ایک ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اجر دیا جائے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی
کی سنت ہے اور ان کا جاری کردہ عمل ہے. قربانی کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ یاد رکھیے، دین کا جو بھی عمل ہے، شریعت کا جو بھی حکم ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ پیچھے ریزن ہوتا ہے، کچھ خاص باتیں ہوتی ہے. بعض مرتبہ شریعت حکمت اور مصلحت بتا دیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ حکمت ہے. بعض مرتبہ شریعت واضح نہیں کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی دین کے اور شریعت کے عمل کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے. قربانی کے پیچھے بھی ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ تقرب الہی اس سے حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنی ہے، اللہ کی محبوبیت کو، اللہ کے یہاں پسندیدگی کو پانا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اور قرآن کا پڑھنے والا ہر اعلان کرے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے قربانی کے ذریعے سے. ایک حکمت یہ ہے. دوسرا، چونکہ حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت ابراہیم نے جس طریقے سے اللہ کی راہ میں قربانی دی اور قربانی کا جذبہ پیش کیا نا، اللہ کو وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی کا احیاء کیا، یعنی اس کو زندہ کروایا اور زندہ رکھا قیامت تک کے لیے. اس سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا. قربانی کے پیچھے یہ حکمت اور مصلحت ہے کہ وہ سنت، ابراہیمی سنت ہمیشہ زندہ رہے. اور تیسری حکمت و مصلحت یہ ہے قربانی کے پیچھے کہ اہل اولاد پر، متعلقین پر، گھر والوں پر کشادگی کرنا ہے. قربانی ہوگی، خوب گوشت کی فراوانی ہوگی، گھر والوں کو خوب گوشت ملے گا. یہ بھی حکمت و مصلحت ہے. چوتھی حکمت یہ ہے غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہے. قربانی ہوتی ہے اور غریب محتاج جن کو نہیں ملتا ہے گوشت، ان کو بھی خوب ملتا ہے، اور جو قربانیاں کرتے ہیں وہ ان کو بھی دیتے ہیں. اسی طرح پانچویں حکمت مصلحت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جب جانور انسان ذبح کرتا ہے، بعض مرتبہ بڑے جانور ذبح کرتا ہے جو انسان سے کئی گنا طاقتور ہوتے ہیں، ایسے مضبوط ہٹے کٹے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بس میں کر دیا، انسان کے بس میں کر دیا، انسان کو ان پر قدرت دے دی، ان کے گوشت کو پاکیزہ، حلال، طیب قرار دیا، ان کو کنٹرول میں بھی دے دیا، ان کا پاکیزہ گوشت ہمارے لیے حلال کر دیا. تو قرآن کہتا ہے کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون. یہ قربانی کے جانور ہم نے تمہارے کنٹرول میں دے دیے ہیں، تو ان کو ذبح کرو اور تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. تو یہ قربانی کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. اس لیے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک تو یہ کہ حکم خداوندی ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا ہر امت کو قربانی دی، ہر امت کو قربانی کے طریقے بتائے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ جب وہ قربانی کریں تو اللہ کا خوب ذکر کریں، اللہ کا نام لیں. یہ سنت رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور تیسری چیز کہ امت کا اجماعی عمل ہے، تمام امت کے تمام افراد کا اس پر اتفاق ہے. اس امت کے جتنے بھی افراد ہیں کوئی بھی قربانی کا انکار نہیں کرتا ہے. اس سے قربانی کی اہمیت اور عظمت سامنے آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا بخاری شریف اور حدیث کی دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ آپ جب سے مدینہ تشریف لائے تو اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، 10 سال مدینے میں آپ رہے ہیں. ان 10 سال میں کبھی آپ نے قربانی کو ناغہ نہیں کیا ہے، آپ قربانی دیتے رہے. بلکہ حدیث میں ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت قبریں، یعنی کالے اور سفید کلر والے 2 سینگ والے مینڈھے اپنے ہاتھ سے قربانی و عید پڑھنے کی جگہ عیدگاہ میں ذبح کیے ہیں. اور کس طریقے سے ذبح کیے ہیں؟ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، عیدگاہ میں ذبح کیا ہے. جب تک مدینے میں رہے آپ نے قربانیاں دی ہے. اور آپ حجۃ الوداع میں حج ادا کرنے گئے ہیں تو اس سال آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے. 100 اونٹ
तकरीबन 63 ऊँट मदीने से ले गए थे, 37 ऊँट उधर से हजरत अली यमन से लेके आए थे। ये 100 ऊँट थे। 63 ऊँट हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से खुद अपने हाथ से उनका नहर किया है, उनको ज़बह किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमज़ोरी आ गई, थक गए, हज़रत अली के हवाले किया और कि तुम ज़बह कर दो। उलमाए किराम ने उससे अजीब इशारा निकाला कि 63 ऊँट ज़बह करके हुजूर का थक जाना इस बात की अलामत और इस बात की तरफ इशारा था कि हुजूर की ज़िंदगी सिर्फ 63 साल होगी, उसके बाद आप इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे। ये इशारा था, लेकिन ये इशारा हुजूर के विसाल और वफात के बाद में समझ में आया। उस वक्त जब ये मामला पेश आ रहा था समझ में नहीं आया। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया, पाबंदी से किया है, इसीलिए उलमाए किराम इसको वाजिब कहते हैं। और जो दूसरे हजरात कहते हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, ऐसी सुन्नत जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। इसकी अहमियत है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में हज़रत अबू उमामा कहते हैं, कुन्ना नुसम्मिनुल उज़हिया बिल मदीना, मदीने में हम कुर्बानी के जानवरों को पालते थे, खूब खिलाते थे, पिलाते थे, मोटा करते थे, सेहतमंद करते थे। और उसके बाद वकान अल मुस्लिमून युसम्मिनूना, तमाम मुसलमानों का ये तरीक़ा था कि कुर्बानी के जानवरों को खूब पिला पिला कर फरबा करते थे, मोटा करते थे और बड़े जज्बे के साथ और दिल की बशाशत के साथ अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ दिया करते थे। इसलिए हमें भी अल्लाह ताला ने जिसको भी वुसअत दी है, गुंजाइश दी है, वो इस अमल से पीछे न हटे, वो ज़रूर कुर्बानी पेश करे। ये अल्लाह का हुक्म है, ये नबी की सुन्नत है, ये मुसलमानों का इजमाई अमल है। कुर्बानी का वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि ईद उल अज़हा की नमाज के बाद से शुरू होता है और 12 की सूरज के गुरूब से पहले पहले तक 3 दिन ये कुर्बानी का वक्त है। न वक्त से पहले ज़बह करना है न वक्त के बाद। हुज़ूर ने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाती फ़इन्नहा ज़बह लिनफ़्सिही, जो आदमी नमाज से पहले ज़बह कर ले तो वो अपनी ज़ात के लिए ज़बह करता है। दूसरी रिवायत में अल्फाज हैं वो गोश्त है, जिस तरह आम दिनों में गोश्त हासिल करता है इसी तरह वो भी आम दिनों की तरह गोश्त है, उसने अपनी ज़ात के लिए ज़बह किया है। और मन ज़बह बअद अस्सलाती फ़क़द तम्म नुस्कहू, और जो नमाज के बाद ज़बह करे, कुर्बानी करे, उसकी कुर्बानी मुकम्मल हो गई। वक़द असाब सुन्नतल मुस्लिमीन, उसने मुसलमानों का तरीक़ा पा लिया। मुसलमानों का तरीक़ा ये है कि नमाज के बाद कुर्बानी ज़बह करते हैं। हुज़ूर के ज़माने में कुर्बानी के एक मौके पर एक सहाबी ईद पढ़ने आए। ईद के मौके पर हुज़ूर ने कुर्बानी के मसाइल बताए कि कुर्बानी ईद के बाद होती है। तो एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मैंने तो कुर्बानी पहले ज़बह कर दी, और ज़बह इस वजह से की, एक तो ये कि घर वालों को गोश्त का बहुत शौक होता है उस दिन, तो जल्दी गोश्त मिल जाएगा। दूसरे के में से अड़ोस पड़ोस में रहने वाले गरीब थे, तो मैंने सोचा उनको भी जल्दी गोश्त मिल जाए। सहाबी ने कहा, रसूल अल्लाह, मैंने तो कर दी, अब क्या होगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई जो कुर्बानी ईद से पहले करे वो तो गोश्त है, जो आम दिनों का गोश्त है। तो सहाबी ने कहा, रसूल अल्लाह, अब तो दूसरा जानवर तो है ही नहीं, एक जानवर है, बकरी का बच्चा है और वो 1 साल से कम का है, क्या मैं उसको ज़बह कर दूं? तो हुजूर ने कहा उसको ज़बह कर दो, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, इसी साल के लिए मसला है, हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि पहली मरतबा मसला पेश आ रहा है, इसलिए तुम्हें छूट दी जाती है कि 1 साल से कम उम्र का बच्चा, बकरी का बच्चा भले ज़बह कर दो तुम। तो ये तरीक़ा है कुर्बानी का कि उसका वक्त मुतय्यन किया है शरीयत ने। और फिर कुर्बानी के शराइत, कुर्बानी के शराइत हैं, उन शराइत के मुताबिक हम कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह की निगाह में कुर्बानी होगी, अल्लाह के यहाँ मकबूल होगी, जायज़ होगी। उनमें पहली शर्त यह है कि कुर्बानी के जो जानवर हो बहीमतुल अनआम में से हो। वलियज़कुर इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। बहीमतुल अनआम किन चौपाइयों को कहते हैं? वो कुरान करीम में वाज़ेह कर दिया है कि मिनल माज़ इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन व मिनल इबिल इस्नैन, ऊँट में से 2, गाय में से 2 और भेड़ बकरी में से 2, नर व मादा हर एक में से, इनको बहीमतुल अनआम कहा गया है, इनकी कुर्बानी है। अब उलमाए किराम ने जैसे भैंस है और इसमें वो गाय ही की जिन्स है, चूँकि ये उलमा ने एक बड़े फतावा का मजमुआ लिखा है कुवैत के उलमा ने, और कुवैत की हुकूमत की तरफ से उसको शाये किया गया है, अल-मौसूअतुल फ़िक़हिय्या, बहुत बड़ी बड़ी जिल्दें, वॉल्यूम है, उसमें इस बात को वाज़ेह किया है डॉक्टरों की तहकीक के मुताबिक कि जो भैंस है ये भी गाय ही की जिन्स में से, गाय ही की किस्म में से।
تو یہ بھی بہیمۃ الانعام میں آتا ہے. بہرحال پہلی شرط یہ ہے بہیمۃ الانعام میں سے جانور ہو، اس کے علاوہ کوئی جانور قربانی کے طور پر پیش کرے گا تو وہ قبول نہیں، وہ جائز نہیں. دوسری شرط یہ ہے شریعت نے جو عمر متعین کی ہے اس عمر پر پورے اترتے ہو. اس کے لیے مسنہ کا لفظ آیا ہے، یعنی جو عمر، جو سن، جو عمر شریعت نے متعین کی ہے، بھیڑ بکری ہے، دمبا دمبی ہے، ان میں سے 1 سال پورا ہونا ضروری ہے ان کا. اور اگر گائے وغیرہ ہے تو اس میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اگر اونٹ کا ہے تو اس میں 5 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے. اب یہ شرائط ہیں. اب آپ کہیں گے بہت سی جگہوں پر قانونی طور پر ان میں سے کچھ جانوروں پر پابندی ہے، تو بھائی اس قانون کا احترام کریں، لیکن پوری دنیا میں تھوڑی ہے. تو وہاں جہاں کہیں بھی ہو وہاں پر ان عمروں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اس عمر کے جانور اگر قربانی میں کریں گے تو ہی جائز ہوں گے، درست ہوں گے، ورنہ نہیں. تیسری جو شرط ہے وہ یہ کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ عیب سے پاک ہو، عیب سے پاک ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے. فرمایا الاوراء بین عورها، ایک اندھا اور کانا، جس کا اندھا پن کانا پن واضح ہو، بالکل ہر ایک کو معلوم ہوتا اس کو نہیں نظر آ رہا ہے، ایسا جانور قربانی میں جائز نہیں ہے. دوسرا فرمایا والمغیظہ بین مرضها، جانور ہے بیمار ہے، جو جانور قربانی میں قربان کیے جاتے ہیں وہ بیمار ہے، اور ایسا بیمار ہے کہ سب کو دکھ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو اس میں بیماری لاحق ہو گئی ہے، واضح بیماری ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. والعرجاء بین ضلعها، لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہے، صاف نظر آ رہا ہے، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے. والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے اور بالکل سوکھ گیا ہے، اندر سے گودا ختم ہو گیا ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ مریل سا ہے، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے. چوتھی جو شرط ہے وہ یہ ہے وقت کے اندر قربانی ہو، نہ وقت سے پہلے ہو نہ وقت کے بعد ہو. وقت سے پہلے کر دی، وقت کے بعد کر دی، انما ہوا لحم، حضور نے فرمایا وہ عام دنوں کے گوشت کی طرح گوشت ہے، بس قربانی نہیں ہے. تو وقت کا بھی لحاظ کرنا ہے. اور 5ویں شرط ہے وہ یہ کہ جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں وہ کرنے والی کی ملکیت میں ہو، خود اس کا جانور ہو، اس کی ملکیت میں ہو، اور چوری کا نہ ہو، غصب کا نہ ہو، چھینا جھپٹی کا نہ ہو، یا غلط دعوے کے ساتھ نہ لیا گیا ہو. یہ سب قربانی کی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور میں پائی جانے ضروری ہیں. اسی کے ساتھ قربانی کے کچھ آداب ہیں. آداب کا مطلب ان کو سامنے رکھنا چاہیے، ان اعمال کو، ان کاموں کو تو بہتر ہے. ادب کا مطلب جس کو اختیار کرنے سے کام میں بہتری آئے گی، اچھائی آئے گی. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی اسے تو گنجائش ہے 10 سے لے کر 12 کے سورج کے غروب تک، 10 کی نماز کے پڑھنے کے بعد سے لے کر، لیکن اس میں سب سے پہلے دن قربانی کی جائے یہ بہتر ہے. یہ قربانی کے آداب میں سے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جو 10واں دن ہے نا وہ ذی الحجہ کے 10 دن میں عشرہ ذی الحجہ میں شامل ہے. اور آپ پچھلے ہفتے اس کی فضیلت سن چکے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل باقی دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو زیادہ افضل ہے. تو پہلا دن عشرہ ذی الحجہ میں آتا ہے، اس وجہ سے قربانی کے آداب میں سے کہ اس دن قربانی کو ذبح کیا جائے. دوسرا جو قربانی کا ادب ہے کہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھا جائے، رضائی الہی کے لیے قربانی کی جائے. دیکھو قربانی کے جانور میں آپ یہ بھی سامنے رکھتے ہیں کہ قربانی عیب سے پاک ہو، تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا مال جس سے آپ قربانی خرید رہے ہیں، قربانی لے رہے ہیں، وہ بھی عیب سے پاک ہو، وہ بھی شبہ سے پاک ہو، شک کی چیزوں سے پاک ہو. اسی طرح آپ کی نیت بھی پاک ہو، صاف ہو، رضائی الہی کا جذبہ ہو، آپ کا عمل دکھاوے سے پاک ہو، یہ بھی ضروری ہے. اور تیسری چیز حضور نے فرمائی آداب قربانی میں وہ یہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا چاہیے، اور جانور کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی حضور نے بتایا ہے. چھری جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنی چاہیے، ایک طرف جہاں جانور کی نظر نہ پڑ رہی ہو
چھری کو تیز کر کے پھر ذبح کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, چاہیے کہ تم میں سے جو ذبح کرنے والا ہے وہ اپنی چھری کو تیز کر دے اور اپنے جانور کو آرام پہنچائے. چھری تیز نہیں ہے تو اس کو تکلیف پہنچے گی ذبح میں. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمل کر کے دکھایا, قربانی کو جب لٹائیں تو قبلہ رو, قبلے کی طرف رخ کرائیں اور جانور کو بایاں پہلو پر لٹائیں اور اس کی گردن کے پاس پیٹ پر پیر رکھیں. حضور نے جب دمبے ذبح کیے تھے عیدگاہ میں تو یہی طریقہ اپنایا تھا اور صحابہ نے اس کو آگے نقل کیا ہے. قربانی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں, جس کی قربانی ہے وہ اپنا ہاتھ پھیرے, حتیٰ کہ اگر عورت کی طرف سے قربانی ہے وہ بھی اپنی طرف سے قربان کرے یا چھری پر ہاتھ پھیرے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں روایت میں آتا کان یأمر بناتہن ان یذبحن نسائکہن بایدیہن, اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ ان کی طرف سے قربانی پیش ہو رہی ہے نا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس پر چھری چلائیں. تو یہ بھی قربانی کے آداب میں سے ہے. اور پھر عید کے دن کے آداب میں یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا, اللہ کے نبی قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھاتے تھے. عید الاضحیٰ میں, عید الفطر کا آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کچھ کھا کے عیدگاہ جاتے تھے اور خاص طور پر کھجوریں کھاتے تھے. اور حکمت اس میں یہ تھی کہ رمضان چل رہا تھا نا, رمضان کے بعد عید کا دن آیا ہے تو کچھ کھا کے جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ وہ روزہ جو تھا نا وہ ختم کر دیا ہے آپ نے. تو حضور کچھ کھا کے جاتے تھے. لیکن عید الاضحیٰ میں آپ صبح سے لے کر قربانی کے جانور کے ذبح ہونے اور اس کے پکنے تک کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تاکہ اب جب قربانی کی گوشت ملے گا نا تو بھوک بھی بہت زیادہ ہوگی, اشتہا زیادہ ہوگی, خوب شوق کے ساتھ کھائے گا انسان. اس وجہ سے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے, وہ یہ ہے کہ قربانی ہمیں کرنی ہے, اللہ کا حکم سمجھ کے کرنی ہے, نبی کی سنت سمجھ کے کرنی ہے, امت کا اجماعی اتفاقی عمل ہے یہ سمجھ کے کرنا ہے. لیکن قربانی کے دنوں میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ گندگی نہ کریں. جانوروں کے جو فضلات ہیں, جو گندگی کی چیزیں ہیں, اوجڑی وغیرہ ہیں, ہڈیاں ہیں, یہ ہماری محلے میں بکھری ہوئی نہ ہو. گلی پر, کوچے پر, نکڑ پر, گھروں کے باہر جہاں چاہیں پھینک دیں, یہ طریقہ نہیں ہے. صفائی ستھرائی ہمارا دین ہمیں کہتا ہے صفائی ستھرائی کے بارے میں, نظافت کے بارے میں. پھر یہ کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں, ان کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے. تو ہمیں اپنے اعتبار سے ان سب چیزوں کا خیال, صفائی ستھرا کا بھی خیال رکھنا ہے. حکومت کی طرف سے کسی خاص جگہ گندگی ڈالنے کا اور جمع کرنے کا نظام ہے تو خاص جگہ ہی وہ سب گندگیاں ڈالیں, بچی کچی جو چیزیں ہیں وہ ڈالیں. اب عام طور پر کیا کرتے ہیں, ہم جانور پالتے ہیں تو جانوروں کو گھروں کے باہر باندھ دیا, اب چارہ بکھرا ہوا ہے, مینگنی بکھری ہوئی ہے, گندگی پھیلی ہوئی ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. نظافت کا خیال رکھیں, باقی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. غیر مسلموں کے سامنے بھی یہ اثر جائے کہ ان کا جو مذہبی تہوار ہے, قربانی کا عمل ہے, سماجی اعتبار سے, نظافت و صفائی ستھرائی کے اعتبار سے بہت ہی پرکشش, بہت ہی بہترین, بہت ہی دلکش ہے. کسی کو اذیت نہیں, کسی کو تکلیف نہیں. یہ میسج جانا چاہیے, کیونکہ غیر مسلم بھائی ہماری کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں, قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں, اسلامی کتب کی اسٹڈی نہیں کرتے کہ اسلام کن باتوں کا حکم دے رہا ہے, کیا ہدایت دے رہا ہے. وہ تو آپ کے عمل کو دیکھ کے پھر اسلام کو کھانے میں فٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز یہ ہے, اسلام میں یہ چیز یہ ہے. وہ تو یہ سمجھیے کہ اسلام ہی ان کو یہ حکم دیتا ہے. اس لیے خاص طور پر صفائی ستھری کا خیال رکھنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.